یہ بھی قرآن پاک کا مطالعہ، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا سننا اس ذہن کے ساتھ کرنا چاہیے کہ خود قرآن پاک کے بارے میں اس سے رہنمائی حاصل کروں اور اپنے بارے میں دیکھوں کہ قرآن پاک مجھے کیا کہتا ہے، اور پھر قرآن پاک میری رہنمائی کیسے کرتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے مجھے کیا کیا ہدایت دیتا ہے۔ تو اگر قرآن پاک کے اس حوالے سے میں مطالعہ کروں گا بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانیے کہ اس وقت اس قدر خوشی ہے میں اس کا اظہار اپنی زبان میں نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات کی موجودگی کی وجہ سے یا ان حضرات کے کرم فرمائی اور آنے کی وجہ سے، بس یوں کہوں گا کہ حضرت جو فرما رہے تھے چند ایک آیتوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ حضرت جو فرما رہے تھے سورہ قیامہ میں قسمیں اٹھا اٹھا کر پھر اللہ نے آخر میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ۔ اللہ رب العزت بارہا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ بس سدا فضول بیکار بغیر مقصد کے اس کو ہم نے پیدا کر دیا۔ اسی مضمون کو جو حضرت نے فرمایا ذہن کے اندر کتنی ہی آیتیں الحمدللہ گھوم گئی۔ ایک ایک آیت پر بھی اگر دیکھیں گے تو ایک ہی جواب ملتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اٹھتے بیٹھتے عقل والے جن کے پاس عقل ہے تو یہی زبانوں سے بول اٹھتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے خاطر پیدا کیا۔ جگہ جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا گیا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ایک جگہ پہ تو یوں ارشاد فرمایا کہ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین۔ اگر یہ کھیل اور تماشا ہی بنانا تھا بغیر مقصد کے، یہ ساری کائنات جو ہم نے تمہارے سامنے جو نظر آ رہی ہے اگر فضول بیکار ہی بنانا تھا تو ہمارے پاس یہ زمین جو ناسا میں جا کر آپ کو اتنی سی چھوٹی سی رائے کے دانے کے برابر یہ بیچاری زمین نظر آ رہی ہے، اس کے ورے بہت کچھ ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین۔ اگر ہمیں کھیل اور تماشا ہی بنانا تھا سب کچھ، یہ بھی کوئی چیز ہے بھیا کھیلنے کی؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی کوئی چیز ہے لہو کی، یہ دنیا کو حیثیت کیا ہے اس کی، ناسا میں جائیں تو پتہ چلے کہ یہ زمین چھوٹی سی کیا حیثیت ہے، ویلیو ہے۔ اگر ہمیں کھیل اور تماشا بنانا ہوتا بھائی تو ان کننا فاعل، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، وہاں یہ فضول نہیں ہے۔ ہاں یہ ظام وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو صرف انہی لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، جو مانتے نہیں اور جن کے پاس عقل نہیں ہے، ان کا یہ وہم گمان ضرور ہے، یہ فضولی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، ایک زمانہ ہے بس چل رہا ہے سلسلہ، یہ تو ان کا ذہن ہے، ان کی اختراع ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام کو بھی ذکر فرمایا جگہ جگہ پہ اسی چیز کو جو حضرت فرما رہے تھے کہ جو کائنات کو جو پیدا فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم کو ہم نے فضول ہی بنا دیا، پیدا کر دیا، یہ سارا عالم تمہارے لیے جو ہے یہ فضول ہے، بیکار ہے، ایسے ہی بنا دیا تمہارے لیے اور تم بھی فضول؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم نے یہ گمان کیا؟ یہ خطاب کب ہوگا بھی اس کی بھی تفصیل ہے۔ اچھا ساری آیات جتنی بھی قرآن مجید کی یا پڑھتے چلے جائیے یہ سب کچھ ایک ہی مقصد بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہیں جو ارشاد فرمایا سورہ ہود 12 پارے کے پہلی آیات میں کہ وہو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ کیا مقصد ہے؟ جگہ جگہ پہ مختلف الفاظ سے یہ جواب دیا گیا
کہیں لتجزا کا کہا گیا سورہ جاسیہ میں، کہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم اچھے عمل کرو، ہم امتحان کے لیے مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے، تعارف ہے۔ جگہ جگہ پہ فرمایا گیا، اللہ اکبر، اتنی آیات، ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جو ایک تو طے ہو گیا کہ فضول نہیں ہے، اچھا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کس مقصد کے لیے اس حضرت انسان کو یہاں بھیجا گیا؟ کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا؟ وہ ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اس کی عبادت، بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی کے ساتھ شریک کیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ایک ہی بنا دیتے نا، سارے ایک ہی طریقہ پر ہو جاتے۔ نہیں، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہیں اس میں آزمانا ہے زندگی دے کر کہ تم کس کو مانتے ہو، اس ایک کو مانتے ہو یا اس کے ساتھ اور شریک کرتے ہو، اس کی ذات میں شریک کرتے ہو، اس کی صفات میں شریک کرتے ہو۔ ہر طرح سے ایک ہی مقصد ہے تمہیں، اپنے تعارف کے لیے، اس ذات کی بات مان کر زندہ رہنے کے لیے، یہی تو مقصد ہے۔ اسی مقصد کو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو بھیجا، اسی مقصد کے لیے ہم سب سے حضرت آدم علیہ السلام، جب ان کی پشت سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ساری روحوں کو نکال کر یہی تو وعدہ لیا ہم سے، یہی تو عہد لیا کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا تو کیا ہے، ہم نے تمہیں بھیجنا ہے۔ کس مقصد کے لیے بھیجنا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ یاد رکھو، تم سے ایک عہد لے رہا ہوں، تم سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، عہد بھی لے رہا ہوں۔ عہد یہ ہے کہ تم نے مجھے ہی رب ماننا ہے، کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، مجھے ہی رب ماننا ہے، مجھے ہی الہ ماننا ہے، مجھے ہی معبود بنانا ہے، مجھے ہی معبود سمجھ کر زندہ رہنا ہے۔ میں تمہارے لیے پھر یاد دہانی کے لیے اپنی کتب بھی بھیجوں گا، اپنے رسول بھی بھیجوں گا۔ میں تم سے اب اقرار لے رہا ہوں کہ کیوں پیدا کیا اور کیوں تمہیں اب زندگی مقصد کیا ہے۔ سب نے مل کر ایک ہی عہد کیا کہ ہم تجھے ہی رب مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی طریقے پر بھی، عبادت میں بھی، ہر طرح سے ربوبیت میں بھی، ہر طرح سے صرف آپ کو ہی مانیں گے۔ ایک وعدہ لیا گیا، اور وعدے سے بھی میرے بھائی اس وقت پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بنایا گیا، ہم سب بھی گواہ بنائے گئے، ساتوں زمین ساتوں آسمان یہ بھی گواہ بنائے گئے۔ کس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے؟ آیا کہ اور خالی بس کھانا پینا یہ مقصد ہے کہ اور مقصد ہے؟ اس مقصد کو پھر بارہا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلوں کو جاری فرمایا۔ کوئی تقریباً 1000 سال تک تو یہ امت صحیح رہی، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی اللہ کے ساتھ اوروں کے پوجا کرنے کے بت نہیں تھے، کوئی یہ تصورات اوروں کو شریک کرنا، اوروں کو خدا تعالیٰ کی صفات میں سمجھنا، یہ بھی وہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، نہیں۔ 1000 سال تک تو معاملہ صحیح رہا۔ اس کے بعد شیطان نے چونکہ پہلے ہی ہمارا دشمن اور اس انداز سے ایک پورے طور پر عہد کر چکا تھا کہ میں نے اس شرک سے، اس عبادت سے ہٹانا ہے، اس عہد سے مکمل طور پر اپنے ساتھی بنانے ہیں۔ اپنے ساتھی ہوا کیا کہ 1000 سال کے بعد ابتدائی طور پر آہستہ آہستہ اس نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا اس طرح سے، اس انداز سے، زجنا لہو، قرآن مجید کے اندر اتنے الفاظ ہیں، اس طرح سے مزین کر کے پیش کیا۔ اکثریت انسانوں کی آہستہ 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 جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے ہٹتی گئی اور خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک کرتی گئی، اور بڑے پیارے انداز سے اس طرح سے دھوکہ دیا کہ بڑے بڑے بزرگوں کو سامنے لایا پہلے، اور اس طرح سے ود ہے، یغوث ہے، یعوق ہے،